اسلام کا اقتصادی نظام، باب نمبر 4، اجتماعی نظام معیشت، یعنی اس کے بنیادی اصول۔ حیات اجتماعی، اجتماعی حیات یعنی سوشل لائف کی قدر و قیمت تو ایک امر مسلم ہے، مگر اسلام اس کی اہمیت کا راز یہ بتاتا ہے کہ صالح نظام اجتماعی اس لیے ضروری ہے کہ وہ افراد امت کی صلاح و خیر کا بہترین ذریعہ ہے اور فرد کی انفرادیت کا صحیح نشو و نما اور اس کے شعبۂ زندگی کی تکمیل اجتماعی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو سمجھ لیجئے کہ ایک انسان اس وقت تک معراج انسانیت کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ اپنے ان حقوق و فرائض کو ٹھیک نہ ادا کر دے جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہونے اور جماعت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ وہ یہ حقوق و فرائض اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک کوئی صحیح نظام میں اجتماعی موجود نہ ہو۔ اس لیے قرآن عزیز میں جگہ جگہ انفرادی تخاطب کی بجائے اجتماعی خطاب کو ترجیح دی گئی ہے۔ مثلاً وہ جب عمومی خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے ایھا الناس، اے لوگو، اور اگر مسلمانوں کو خصوصی خطاب سے مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اسی طرح اقیموا الصلاۃ، تم سب نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، تم سب مالدار زکوٰۃ ادا کرو، وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر حق ہے بیت اللہ کا حج کرنا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم سب میں سے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ رمضان کا روزہ رکھے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، تم سود نہ کھاؤ۔ ان تمام مقامات میں جمع کا صیغہ بول کر جماعتی خطاب ہی کو اختیار کیا گیا ہے، اور ان تمام آیات سے بھی زیادہ واضح اور اس حقیقت کی آئینہ دار یہ آیات مبارکہ ہیں۔ نمبر 1، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم جو انسانوں کی فلاح کے لیے عالم وجود میں لائے گئے ہو بہترین امت ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم سب اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پراگندہ نہ ہو جاؤ۔ ان تمام آیات کی روح یہی ہے کہ فرد کی انفرادی زندگی کی تکمیل بغیر اجتماعی نظم کے ناممکن ہے، اور اس کی سعادت و فلاح کا انحصار نظم اجتماعی کی سعادت و فلاح پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصراحت یہ فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جوگیانہ زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اجتماعی معاشی نظام، پھر جبکہ نظام اجتماعی کے مختلف شعبوں میں وہ شعبہ کے اسباب ظاہر جس پر انسان کے جسمانی حیات اور اس کی بقا کا انحصار ہے، معاشیات کا شعبہ ہے، اور جب یہ شعبہ بھی مثل دیگر شعبہ زندگی کے انسان کی دینی اور دنیوی دونوں قسم کی عملی جدوجہد میں بڑی حد تک دخیل ہے، تو بے شبہ یہ شعبہ بھی اجتماعی زندگی کا ایک اہم جزو ہے، اور اس لیے عقل و فطرت بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں کے اجتماعی نظام کی سعادت و فلاح کا بہت کچھ مدار اس کے صالح اور بہتر ہونے پر ہے۔ اجتماعی معاشی نظام اور نظام حکومت، نیز یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اجتماعی نظام معاشی اور نظام حکومت کے درمیان چوری دامن کا سا تعلق ہے، کیونکہ کسی بھی اقتصادی نظام کے صالح اور فاسد ہونے کا حال اس سے وابستہ سوسائٹی کے نظام اور نظام حکومت سے بخوبی آشکارا ہو سکتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، اگر کسی جماعت یا سوسائٹی میں مضمون سرمایہ دارانہ روح کار فرما ہے تو اس کے نظام حکومت میں ایسا معاشی نظام عالم وجود میں آئے گا
جس کے ذریعے سرمایہ دارانہ اصولوں کی سربلندی، حوصلہ افزائی اور قانونی ذرائع سے ان اصولوں کے لیے ہمہ قسم کی سہولت کار وجود پذیر ہو سکے۔ نمبر 2، اور اگر جماعتی زندگی میں اشتراک عمومی کا نظریہ جاری و ساری ہے تو بلا شبہ اس نظام حکومت میں وہ معاشی نظام منصۂ شہود پر آئے گا جس میں آمدنی اور ذرائع آمدنی میں انفرادی ملکیت کا سدباب کیا گیا ہو، اور اگر کسی سوسائٹی کے نظام اجتماعی میں صرف حیات دنیا اور حصول لذات دنیا ہی زندگی کا مقصد وحید قرار دیا پایا گیا ہو تو اس کے نظام حکومت میں معاشی نظام کا سنگ بنیاد ایسے فلسفے پر مبنی ہوگا جس میں خدا یعنی مذہب اور معاد کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی، وہ بلا شبہ اس معاشی نظام میں طبقاتی جنگ ایک ضروری شے قرار پائے گی۔ نمبر 3، اور اگر جماعت کے نظم اجتماعی کی نہاد یعنی کہ بنیاد معاش و معاد دونوں سے وابستہ ہے بلکہ صالح معاشی نظام کی ضرورت ہے، وہ اس نظریے کے ماتحت سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر انسان نہ خدا کا سچا فرمانبردار بن سکتا ہے اور نہ مخلوق خدا کا ہمدرد، اور نہ ایسی حالت میں وحدت عام کا دائب ہو سکتا ہے، تو یقیناً اس کے نظام حکومت میں ایسا معاشی نظام بروئے کار آئے گا جو فلسفانہ مشگافیوں، خوبصورت معاشی نظریوں اور عملی نظام میں بڑے بڑے دفاتر اور محکموں اور بجٹ اور اعداد و شمار کی فراوانیوں کی بجائے اپنے اندر مخلوق خدا کی عام خوشحالی، باہمی اخوت و ہمدردی، طبقاتی کشمکش سے گل و خلاصی اور اخلاقی کریمانہ کی سربلندی رکھتا ان کا کفیل و ضامن بنتا ہے۔ اسلامی نظام اجتماعی کے بنیادی اصول اور ان کی معاشی اثرات۔ نمبر 1، پس اسلام نے جس اجتماعی نظام کی بنیاد ڈالی ہے وہ ایسے اصولوں پر مبنی ہے جس میں حکومت، سیاست اور معیشت کو ایک طرف خدا پرستی اور مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو اور دوسری جانب معاشیات میں اس روح کو داخل کیا جس سے عام خوشحالی، عام اخوت و ہمدردی اور مساوات و مواسات باہمی کار فرما ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ تمام کائنات زیرو حق معیشت میں مساوی ہے اور وہ تمام معاشی طریقے ناجائز و مردود ہیں جن کی بدولت مذموم سرمایہ داری نشوونما پاتی ہے، یعنی ایسے طریقے جو دولت کو مخصوص طبقوں میں سمیٹ کر جمع کر دیتے اور عام مخلوق خدا کے افلاس و فقر و فاقہ کا موجب بنتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ اس نے اقتناز و احتکار کو حرام قرار دے کر ان تمام ذرائع کا سدباب کر دیا جو حق کی معیشت کے مساوات میں رخنہ انداز ہو سکتے تھے۔ نمبر 2، نیز اس نے اعلان کیا کہ درجات معیشت میں فطری تفاوت اور انفرادی ملکیت کا انکار بھی غلط اصول پر مبنی ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں قوائے عمل کو معطل اور ان میں جمود و خمود پیدا کر دینا ہے اور اس طرح کارخانہ زندگی میں جدوجہد کو بیکار بنانے کی ناکام سعی کرنا ہے۔ نمبر 3، اور احتکار و اقتناز کی حرمت اور حق معیشت کی مساوات تسلیم کر لینے کے بعد یہ خطرہ بھی بے معنی ہے کہ درجات معیشت میں فطری تفاوت کا اعتراف مذموم سرمایہ داری کی راہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اور اس حقیقت کی وضاحت انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئندہ صفحات میں معاشی نظام کی شرح سے معلوم ہو جائے گی۔ خلاصہ، بہرحال اسلام نے عام خوشحالی اور حق معیشت کی عام مساوات کو اپنے نظام معاشی میں ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیا ہے اور ایک صالح معاشی نظام کو بروئے کار لانے میں جماعتی نظام اور نظام حکومت یعنی کہ خلافت کو ایسے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے جو متذکرہ صدر اصولوں کی بنیادیں استوار کرتا اور عالم انسانی کو باہم معاشی دستبردار اور رقابت کے فتنے سے بچاتا اور عالمگیر اخوت و ہمدردی کو قائم کرتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں کار فرما رہا اور تاریخ ماضی شاہد ہے کہ تجربات زندگی میں اس دور کا اسلامی معاشی نظام کائنات کے جدید و قدیم نظام ہے معاشی کے مقابلے میں مرفع الحالی، ویل بینگ اور عام اخوت و ہمدردی کے لیے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ اور اگر روم و ایران کے اختلاط نے
خود مسلم حکمرانوں کو شہنشاہیت اور کیسریت اور کسروانیت کے حرص و آز میں مبتلا کر دیا ہوتا اور اس طرح صحیح اسلام کا نظام حکومت یعنی خلافت کو خود اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہ کیا ہوتا تو یقیناً دنیا کی تاریخ کا رخ آج دوسرا ہوتا، اور مادیین یعنی میٹیریلسٹ کو یہ الزام لگانے کا حوصلہ نہ ہوگا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام ممکن عمل ہوتا تو اس کا دور حیات اس قدر قلیل نہ ہوتا۔ انہیں کیا معلوم کہ اسلام کے نظریات معاشی، عملی اور تجرباتی زندگی میں تمام معاشی نظریات سے بلند اور کامیاب ثابت ہوئے، لیکن بمستاق اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغوں سے۔ مسلمانوں نے اپنی ذاتی حکمرانی کے لالچ میں اس بہترین نظام کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر ڈالا، کیونکہ وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ خلافت فقط نیابت قانون الہی ہو اور وہ ذاتی حکمرانی اور شخصی سہولت و حکومت نہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عرصہ تک اگرچہ نام خلافت ہی کا استعمال کیا مگر ہمیشہ اس کے پردے میں شہنشاہی اور سلطانی کو مسمل آرا بنائے رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظام حکومت۔ الحاصل جب اسلام نے حریت انسانی کا علم بلند کیا تو سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ اس کے اجتماعی نظام میں حکومت، کارفرمائی اور وضع قانون اساسی کا معاملہ دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی مؤسس صرف خدا واحد ہے اور وہی واضح قوانین ہے، اور خلیفہ اس کے اساسی قانون کی روشنی میں نیابت اور تنفیذ کی خدمت انجام دیتا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ان الحکم الا للہ، حکم خدا کے سوا کسی کا حق نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر، وہ خدا ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ زمین اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسی کو وارث کر دیتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ نمبر 4، سورۃ الناس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ خدا انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں کا خدا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار رہو حکم اسی خدا کا ہے۔ حیثیت امیر، اسی لیے اس نے حکومت الہی کے نائب کے لیے شہنشاہ، ڈکٹیٹر اور صدر جمہوریہ، اور نیابت کے لیے شہنشاہیت، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کی تعبیر نہیں بلکہ خلیفہ اور خلافت کے عنوان کو اختیار کیا، تاکہ ابتدائی تخیل میں ہی یہ واضح رہے کہ یہاں نیابت الہی اور خدمت خلق کے علاوہ شخصی اور پارٹی اقتدار کا کوئی مقام نہیں بن سکتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے سورۃ الصاد کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کا اور اس کی اطاعت کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست، تدابیر امور ان کے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں تھی۔ جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرے نبی جانشین ہو جاتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قریب میرے بعد خلفاء یعنی خلیفہ ہائے رحمت ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، آپ ان کے متعلق ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمہور نے جس کو اول چن لیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور اللہ کریم نے ان کو اپنی مخلوق کی نگہداشت اور نگرانی کی جو ذمہ داری سونپی ہے اس کے بارے میں وہ خود ان سے پوچھ لے گا۔ بے شک اسلام کے نظام حکومت میں خلیفہ کی شخصیت نمایاں ہے، مگر ذاتی اور پارٹی کے اقتدار کی خاطر نہیں بلکہ قلمرو خلافت کے ہر فرد کی خدمت کے لیے۔
بلا شبہ اس میں جمہوریت کا عنصر روشن ہے، لیکن جمہور کے حقوق کی حفاظت کے لیے، نہ کہ وضع قوانین و طرز حکومت میں مخالف و موافق جماعت قائم کرنے اور اقلیت و اکثریت کی بحث جاری رکھنے کے لیے۔ اس لیے اسلام کا طرز حکومت یعنی خلافت قدیم و جدید طریقہ حکومت میں سے کسی کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ان سب سے الگ ایک ایسا روشن نظام ہے جس میں عدل و انصاف کی یکسانیت اور افراد امت کی خدمت اصل بنیاد و اساس ہے۔ وہ ایک ایسا شوروی نظام ہے جس میں خلیفہ رائے حق کا رہنما بھی ہے اور خدمت کا خادم بھی۔ وہ نیابت الہی کے منصب سے اگرچہ تمام افراد امت کا واری ہے، لیکن اس کے عزل و نصب میں افراد امت دخیل و سہیم و شریک ہیں، اور وہ مہمات امور میں شورا کا پابند ہے، اور اہل الرائے کی مشاورت ہی اس کا عزم ہے۔ غرض اسلام نے خلافت کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا ہے جس میں امیر و مامور اور خلیفہ اور جماعت کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی حاکم و محکوم کا علاقہ قائم نہیں ہونے پاتا، اور عدل انصاف میں مساوات علم کو اساس بنا کر جماعتی اور شخصی اقتدار کی جنگ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل آثار سے امیر اسلام کی حیثیت کے متعلق ایک جھلک معلوم ہو سکتی ہے۔ اطاعت امیر و احادیث و آثار کی روشنی میں، نمبر 1، حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں مذکور تھا بلا شبہ رعایا کے اعمال اس وقت تک امیر کی طرف رجوع رہیں گے جب تک امیر خدا کی طرف رجوع رہے گا اور نیابت الہی کی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ فرمائیں کہ اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہو جائیں جو نہ آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوں اور نہ آپ کے ارشادات کی پرواہ کرتے ہوں تو ان کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تو مخلوق پر اس امیر کی اطاعت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چند کلمات ہیں جن میں حق کہا گیا ہے۔ فرمانے لگے، امام پر واجب ہے کہ قرآن عزیز کے مطابق فیصلے دے اور امانت کو شعار بنائے، پس اگر اس نے ایسا کر لیا تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی سنیں اور اطاعت کریں، اور اگر وہ کسی امر کے متعلق بلائے تو اس کو قبول کریں ورنہ نہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے اگر کوئی شخص لوگوں کے معاملات کا والی بنا اور اس نے ان کے معاملات کی اس طرح حفاظت نہ کی جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے تو جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ التزام جماعت اور اطاعت امیر۔ پس اگر خلیفہ، امیر یا امام نیابت الہی کے بنیادی اصولوں کا پابند ہے، پھر اسلام نے جمہور کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نیابت الہی کے حامل خلیفہ کی پیروی کریں، کیونکہ یہ پیروی اس کی شخصیت کی پیروی نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے۔ جن کو جماعتی نظم کے ایک عنصر بننے اور روزمرہ کی زندگی میں بھی امارت کے اس تخیل کو داخل کرنے کو ضروری اور اہم قرار دیا۔ چنانچہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کے لیے شاہد و عادل ہیں۔ کتاب اللہ سے دلائل۔ نمبر 1، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحب امر یعنی امیر کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اور اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہاری قوت سست پڑ جائے گی اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس خدا کی بینات آئیں مگر ان کے بعد بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی رہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء انجام دیتے تھے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی پہلے کا قائم مقام آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قریب ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کی سیاست خلفاء انجام دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اگر چٹشل میدان میں بھی موجود ہوں تو ان کے لیے بغیر اس بات کے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا دے زندگی گزارنا جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام بغیر جماعت کے اور جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور عمارت بغیر طاعت و پیروی کے نہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے، جو شخص اطاعت امیر سے باہر ہو گیا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ نمبر 5، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بعد حمد و صلوات میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لیکن قرآن عزیز نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت یعنی حدیث کو بیان فرمایا، ہم نے ان کو سیکھا اور ان پر عمل کیا، بلا شبہ تمہارے زبردست یعنی طاقتور میرے لیے اس وقت تک کمزور ہیں جب تک میں ان سے ان پر واجب شدہ حق کو نہ لے لوں، اور بلا شبہ تمہارے زیر دست یعنی کمزور میرے پاس اس وقت تک زبردست ہیں جب تک کہ میں ان کا غصب شدہ حق واپس نہ لے لوں۔ اے لوگو، میں تو احکام اسلام کا پیرو ہوں، کسی بدعت کا موجد نہیں ہوں، بس اگر میں نیکی کی زندگی کو اختیار کروں تو میری مدد کرو، اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ میں یہی باتیں کہتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔ نمبر 6، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنی میں خلیفہ وہی ہے جو کتاب اللہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرے اور رعیت پر اس طرح شفقت کرے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ نمبر 7، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اگر آپ مسلمانوں کی زمین پر 1 درہم یا کم و بیش ٹیکس لگائیں پھر اسے جائز مصرف کے علاوہ خرچ کریں تو آپ پھر بادشاہ ہوں خلیفہ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت سفیان بن ابی العرجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں فرمایا، واللہ میں خود نہیں جانتا کہ میں خلیفہ کی طرح برتاؤ کرتا ہوں یا بادشاہ کی طرح۔ اگر میں بادشاہ کا طرز اختیار کیے ہوئے ہوں تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ان خلیفہ اور بادشاہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ جواب میں عرض کیا گیا، خلیفہ تو حق کے ساتھ کوئی چیز یا مال لیتا ہے اور اسے حق کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور الحمدللہ آپ کا طرز عمل ایسا ہی ہے، جبکہ بادشاہ لوگوں پر ظلم اور جبر کرتا ہے کہ اس سے ظلم لے لینا اور اس کو بغیر حق کے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ شورا، اور جس طرح امت مسلمہ پر لزوم جماعت اور اطاعت امیر کو ضروری قرار دیا، اسی طرح امیر یعنی خلیفہ پر یہ واجب کیا کہ وہ مہمات امور میں اہل حل و عقد سے مشورہ کرے اور حسب اقتضاء معاملات جمہور سے بھی مشورہ کرنا اپنے اہم فرائض میں سمجھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے معاملات میں مشورہ کرو
اور جب کسی بات پر تمہارا عزم قائم ہو جائے تو پھر صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے کہ جن پر شب و روز وحی نازل ہوتی رہتی تھی اور اس لیے مشورے کے محتاج نہیں تھے، مشورہ حاصل کرنے کا حکم نازل ہوا، تو خلفائے اسلام کے لیے تو یہ امر بلا شبہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی لیے حکومت اسلامی کو شوروی طرز حکومت کنسلٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امیر یعنی خلیفہ کو مشورے کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو پھر آپ کی ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے تو بہت زیادہ مشورے کے محتاج ہیں۔ اور جب امیر مشورہ کر لے تو پھر وہ اہل رائے کے مشورے کا پابند ہے، اس لیے کہ وہ مشورہ ہی دراصل اس کا وعظم ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے، اور اس مسئلے میں یہ نص صریح، قطعی اور فیصلہ کن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آیات قرآنی میں عزم سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور اس مشورے کا پابند ہونا ہی عزم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے یعنی مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور ان آیات کی وضاحت جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہو چکی ہے، اسی طرح حسب ذیل کے آثار اور احادیث بھی اس حقیقت کو بخوبی روشن کرتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں خلافت اور شورا کے درمیان کیا نسبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی شخص کو بغیر مشورے کے خلیفہ بناتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلافت بغیر مشورے کے خلافت نہیں ہے۔ اہمیت شورا پر چند تاریخی نظائر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معمر و جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نوجوانوں کی رائے یہ ہوئی کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اکثریت باہر نکل کر جنگ کرنے کے حق میں ہے، تو اسی کے مطابق عزم جنگ کیا اور مسلح ہونے کے لیے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ اس دوران میں معمر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو عار دلائی کہ تم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیہ کا لحاظ کیے بغیر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالا۔ یہ سن کر نوجوان متاثر ہوئے اور معذرت کے لیے حجرے کے سامنے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور نوجوانوں کو معذرت کو سنا تو فرمایا کہ اذن کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ مقصد حاصل کیے بغیر غیر مسلح ہو جائیں۔ چلو اب مدینہ سے باہری میدان جنگ قائم ہوگا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل۔ عراق و شام کی فتح پر خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان ملکوں کی زمین کو مجاہدین و غانمین میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خلافہ یعنی اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیشہ تک کے لیے مسلمانوں کی ضروریات اور رفاہ عامہ کے کاموں میں اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہے۔ مگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جب اس سے اختلاف کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حل و عقد سے مشورہ کیا، مگر ان میں بھی بات طے نہ ہو سکی اور اختلاف خونوز باقی رہا۔ تب آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجلاس عام طلب فرمایا اور جمہور کے جمع ہونے پر حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا، جس کے حسب ذیل جملے قابل غور ہیں اور ان سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے نظام حکومت میں امیر کی امارت اور خلیفہ کی خلافت کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے تم کو خامخواہ تکلیف نہیں دی، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ بھی میری اس امارت میں شرکت کریں جو ان امور سے متعلق ہے جس کا بوجھ آپ نے میرے کندھوں پر ڈالا ہے۔ بلا شبہ میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک فرد ہوں، اور تم آج حق کا اعلان کرو گی۔ جس کو مجھ سے اختلاف ہے وہ صاف صاف اپنی رائے ظاہر کرے، اور جس کو واقعی اتفاق ہے وہ اتفاق ظاہر کرے۔
میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری رائے اور خواہش کی پیروی کریں، اس لیے کہ تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید ہے جو حق کلی ناطق ہے۔ بخدا میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو میرا ارادہ اس گفتار میں حق کے سوا اور کچھ نہیں۔ خلیفہ یا حاکم قانون میں رعایا کے برابر۔ اسلام کے نظام حکومت میں خلیفہ کا مقام خلافت کے ادائے فرض کے علاوہ ہر ایک شعبہ ہے زندگی میں قانون اسلام یعنی عدل و آئین کی نظر میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی برتری نہیں رکھتا۔ وہ اس حیثیت میں امیر و معمور اور راعی اور رعایا سب برابر ہیں۔ چنانچہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مصری کو کوڑے سے پیٹا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص کو ان کے بیٹے سمیت مدینہ بلوایا اور ان کی موجودگی میں مصری کو حکم دیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا بدلہ لے۔ عمر بن العاص دیکھ رہے تھے ان کا بیٹا مصری کے ہاتھ سے پٹ رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس واقعے کے متعلق مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی اور نہ یہ مصری میرے پاس آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عمال یعنی گورنروں کو موسم حج میں بلایا اور پھر تمام لوگوں کو جمع کر کے تقریر فرمائی کہ میں ان عمال کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، نہ کہ مصیبت و تکلیف پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے ان میں سے اگر کسی نے بھی کوئی ظلم کیا ہو اور کوئی داد رسی کا خواہاں ہو تو کھڑے ہو کر کہے تاکہ داد رسی کی جائے۔ یہ سن کر صرف ایک شخص کھڑا ہوا کہ فلاں عامل یعنی گورنر نے بلا وجہ میرے 100 کوڑے مارے اور مجھ کو ستایا۔ تحقیق حال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تو برسر عام اس گورنر کے کوڑے لگا اور اس سے اپنا انتقام لے۔ حضرت عمر بن العاص گورنر مصر نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں ورنہ عاملین میں عام بددلی پیدا ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے یہ دستور بن جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کس لیے اس سے بدلہ دلا کر انصاف نہ کروں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اپنی ذات اقدس کو بھی بدلے کے لیے پیش فرما دیتے تھے۔ اے شخص، کھڑا ہو اور اپنا بدلہ لے۔ تب حضرت عمر بن العاص نے عرض کیا، آپ اجازت دیں تو میں اس مظلوم سے بات کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تو عمر بن العاص نے شخص کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ایک کوڑے کے بدلے میں 2 دینار قبول کر لے اور اس طرح 200 دینار دیت دے کر عامل کو چھٹکارا دلایا۔ اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے مجاہدین کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کچھ الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکھا دے کر فرمایا، سواد برابر کھڑے ہو۔ سواد نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو تکلیف دی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و انصاف کے لیے مبعوث کیا ہے، بس آپ اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا بطن مبارک کھول دیا اور فرمایا، سواد اپنا بدلہ ضرور لو۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے چمٹ گئے اور بطن مبارک کو چوم دیا۔ خلیفہ اور رعیہ حق کی معیشت میں برابر۔ عدل انصاف میں مساوات سے متعلق اسلامی خلافت کے سینکڑوں واقعات میں سے نمونے کے طور پر صرف یہ 2 واقعے نقل کیے ہیں اور معاشی شعبہ حیات کے چند واقعات بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے خطبے میں یہ کہا، یہ بات میری قوم بخوبی جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی کفالت سے عاجز نہیں ہے، مگر اب میں مسلمانوں کے معاملات یعنی خلافت میں مشغول کر دیا گیا ہوں، لہٰذا اب ابوبکر کے اہل و عیال کی قوت لا یموت بیت المال سے ملے گی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خدمت انجام دے گا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گورنر کو اس کے ضروریات اور مقیم شہر کے پیش نظر مشاہرہ دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی عہد میں مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، خلیفہ کے لیے اس بیت المال سے قسط قدر لینا حلال ہے۔
سب نے بالاتفاق کہا اس کو صرف اپنی ضروریات اور اپنے عیال کی ضروریات کے لیے قوت لا یموت لینا چاہیے، جس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے، اور اپنے لیے اور اپنے عیال کے لیے سردی اور گرمی کے کپڑے اور جہاد اور روزانہ کی ضرورت، نماز، حج اور عمرے کے لیے 2 سوالی کے جانور اور مال غنیمت وغیرہ میں سب مسلمانوں کے برابر اس کا حصہ ہے، اور بس۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو تمہارے مال یعنی بیت المال میں اتنا ہی حق ہے جس قدر کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں۔ اگر میں رفاہیت میں ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر حاجت مند ہوں گا تو دستور کے مطابق کھانے کے لیے لوں گا۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام خوشحالی کے لیے یہ جذبات رکھتے اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ قسم بخدا اگر میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو ایسا کر جاؤں گا کہ میرے بعد پھر وہ کسی امیر کے پاس حاجت مند بن کر پیش نہ ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے پہلے بڑے شاہانہ انداز میں رہتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ حالت تھی۔ پھر میں نے خلافت کے بعد یعنی عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا تو ان کی حالت راہبوں کی سی ہو گئی، یعنی موٹا پہنتے اور موٹا کھاتے تھے، اور یہ تبعاً نہ تھا بلکہ خلافت راشدہ کے خصوصی امتیاز کے پیش نظر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اپنے صاحب یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب ہو تو کرتے پر پیوند ہو، آزار خستہ ہو، جوتیوں پر پیوند ہو، موزے پھٹے پرانے ہوں، امیدیں کوتاہ ہو جائیں اور کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ نمبر 8، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں تاخیر سے تشریف لائے اور آ کر یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، اس کا دھو کر خشک کرنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت قتادہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھا کہ ان کی قمیص میں 12 پیوند تھے اور اکثر پیوند چمڑے کے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے بعد حمد و ثنا ارشاد فرمایا لوگو میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ دیکھو سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ انشاءاللہ تمہارا کمزور بھی میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں، اور تمہارا قوی بھی ضعیف ہے یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق واپس دلاؤں۔ یاد رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اسے اللہ کریم خار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ دیکھو اگر میں اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرنا، لیکن جب اللہ کریم اور اس کے رسول کریم کی نافرمانی کروں تو تم بھی میری اطاعت نہ کرنا۔ اچھا اب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کریم تم پر رحمت نازل فرمائے۔ اور بعض روایات میں اس طرح منقول ہے، بعض حمد و صلات میں اس امر یعنی عمارت کا والی ایسی حالت میں بنا دیا گیا کہ میری طبیعت اس ذمہ داری کو قبول کرنا ناپسند کرتی تھی۔ قسم بخدا میری خواہش یہ ہے کہ اے کاش میں تم میں سے کوئی بھی میرے بجائے اس عمارت کا بوجھ اٹھا لیتا اور مجھے اس ذمہ داری سے بچا لیتا۔ واضح ہو کہ اگر تم مجھے اس پر مجبور کرو کہ میں تمہارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انجام دوں تو میں اس قابل نہیں کہ آپ کی مصلیت کا حق ادا کر سکوں، اس لیے میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں اور تم میں سے ایک معمولی فرد سے بھی بہتر نہیں ہوں، بس تم میری نگہبانی کرو۔ اگر میں راستی اختیار کروں تو میری پیروی کرو، اگر مجھے کجرو پاؤ تو سیدھا کر دو۔ ابو رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو ایک مرتبہ یہ تحریر فرمایا تمام لوگوں کو اپنے نزدیک برابر سمجھو، ان میں قریب اور بعید، انصاف اور حق کے معاملے میں سب یکساں ہیں۔ رشوت لینے اور اپنی خواہش کے تابع احکام دینے سے بچو، اور اگر غصے میں کسی سے جائز مواخذہ کرو تو حق پر قائم رہو، اور دن کی ایک ساعت میں بھی حق کے خلاف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعایا کی زندگی کو خوشحال بنانے اور ان کے ہر قسم کے حقوق کی حفاظت کرنے
کی انتہائی خواہش کے سلسلے میں راتوں کو تفتیش حالات کے لیے گشت کرنا ایک مشہور تاریخی حقیقت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ شب کا گشت تمام قلم روئے میں پورے سال کیا کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر قسم کی کوشش کے باوجود لوگوں کی بعض حاجات یقیناً پوری ہونے سے رہ جاتی ہوں گی، کیونکہ عمال شاید ان کو مجھ تک نہ پہنچاتے ہوں اور وہ تمام محتاج لوگ شاید مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہوں، اس لیے میں شام کا سفر کروں گا اور وہاں 2 ماہ قیام کروں گا، پھر الجزیرہ جاؤں گا اور وہاں 2 ماہ ٹھہروں گا، پھر مصر کا سفر کروں گا اور ادھر بھی 2 ماہ رکوں گا، پھر بحرین جاؤں گا اور وہاں 2 ماہ ٹھہروں گا، پھر کوفہ کا سفر اختیار کروں گا اور وہاں بھی 2 ماہ قیام کروں گا، اس کے بعد بصرہ کا رخ کروں گا اور وہاں بھی 2 ماہ ٹھہروں گا۔ اللہ کریم کی قسم یہ سال کتنا اچھا ہوگا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور نہایت مدبرانہ سیاسی فیصلہ پورا نہ ہو سکا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، اللہ کریم نے مجھے ذمہ دار بنا دیا ہے کہ میں اس کریم کے دربار میں کی جانے والی پکاروں کو روکوں۔ ابو محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ شافعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں اللہ کریم کے حضور کی جانے والی دعاؤں کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ ریاست ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو انصاف مہیا کرے اور انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ اللہ کریم سے انصاف کے طالب ہوں، اسی طرح وہ لوگوں کی معاشی ضروریات و حاجات پوری کرے کہ انہیں مجبوری ہی نہ پڑے کہ وہ ایسی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پروردگار سے التجا کریں۔ حکمرانوں کے لیے مسلمان رعایا کے جملہ حقوق کی تکمیل کے بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کتنا جامع اور واضح ہے۔ اسلامی ریاست کے شہریوں بالخصوص معاشی دکھوں کے ماروں کی معاشی پریشانیاں ختم کرنے کا کس قدر خیال تھا، جس کا اندازہ آپ اس تقریر سے لگائیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاسیہ کی فتح کی خوشخبری سن کر مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں کے سامنے کی۔ فتح کی خوشخبری کے بعد حاکم اور فاتح کو مزید فاتحانہ دعاؤں اور اپنی حیثیت منوانے کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عوام کے معاشی دکھوں کے مطابع اور ان کی خوشحالی کی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی سن لیں۔ میری یہ تمنا رہی ہے کہ کسی کی کوئی حاجت دیکھوں تو فوراً پوری کرو، جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کی ضروریات کی کفالت کریں، جب ہم تنہا ایسا کرنے سے عاجز آ جائیں تو پھر مل کر کریں، یہاں تک کہ ہم اپنے معیار زندگی میں برابر ہو جائیں۔ کاش تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کیا ارمان مچلتے ہیں، مگر میں تو انہیں صرف عمل کے ذریعے ہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کی قسم، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنائے رکھوں، بلکہ میں تو محض اللہ کریم کا بندہ یعنی غلام ہوں جس پر خلافت کی امانت مسلط کر دی گئی ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اسے پورا کروں، پھر اسے تمہارے واپس سپرد کر دوں، اس طرح کہ میں تمہاری ضروریات کے پیچھے چلوں جہاں تک کہ تم سیر ہو کر اپنے گھروں میں سو جاؤ۔ اس طرح میں تمہیں معاملے میں سعادت مند ہو جاؤں۔ اگر تم اپنی ضروریات لیے میرے دروازے پر آؤ تو میں تمہارے معاملے میں بدبخت ہو جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ چند عیش کر لوں گا، مگر ایک نہ ختم ہونے والی مدت تک غم اور افسوس کرتا رہوں گا، اور میرا یہ حال ہوگا کہ نہ کچھ سنا سکوں گا نہ مجھے جواب دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر دریا فرات کے کنارے کوئی بکری بغیر چارے کے مر گئی تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں سوال کریں گے۔ کبھی فرماتے اگر کوئی خارش میں مبتلا بکری بھی نہر کے کنارے بغیر علاج کے لیے تیل کی مالش کر مر گئی تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کا دن اللہ کریم مجھ سے پوچھیں گے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شیریں چیز کے کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری کی جا سکے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا اجازت دیجیے کہ بیت المال سے جو وظیفہ ہم کو ملتا ہے
اس میں چند روز تک کچھ پس انداز کر کے خود کو حلوہ کی خریداری کے قابل بنا لیں۔ صدیق اکبر نے اجازت دے دی۔ جب ایک عرصہ دراز تک پس انداز کرتے رہنے کے بعد ایک حقیر رقم زوجہ محترمہ نے پس انداز کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تو آپ نے وہ رقم ان سے منگائی اور بیت المال میں داخل کر دی۔ اور فرمایا معلوم ہوا کہ ہم اپنے قوت لا یموت سے اس قدر زائد لے رہے ہیں، اور یہ کہہ کر اس روز سے بقدر اس کے ازوقہ میں سے کم کر دیا اور گزشتہ کے ہر دن کا حساب لگا کر مقدار زائد کو اپنی ذاتی ملکیت میں سے بطور تعاون بیت المال کو عطا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک روز وہ اپنے ہاتھ پر چادریں ڈالے ہوئے بازار جا رہے تھے۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا اولی الامر بننے کے بعد یہ تجارتی کاروبار کیسا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میں اہل عیال کی معاش کیا سبیل کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ چلیے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ضروریات دیکھ کر بیت المال سے وظیفے کی مقدار متعین کر دیں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک عام مہاجر کو جو وظیفہ ملتا ہے وہی دیا جائے، نہ زیادہ نہ کم، اور گرمی جاڑے کے کپڑے۔ پس دونوں عمر و ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روزانہ خوراک میں آدھی بکری اور اس قدر لباس کہ سر اور پیٹ کو ڈھک سکے مقرر کر دیا۔ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد میں لیٹا ہوا تھا؟ والد نے کہا یہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو الفرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر غصے میں اپنے غلام کا کان پکڑ کر مروڑ دیا، مگر فوراً ہی بعد غلام سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو بھی میرا کان پکڑ کر مروڑ تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ باصرار کہنے پر غلام نے معمولی طور پر کان کو ہاتھ لگا دیا، فرمایا نہیں، خوب زور کے ساتھ مروڑ۔ اور پھر فرمایا وہ بدلہ کس قدر اچھا ہے کہ دنیا میں ہی لے لیا جائے اور آخرت میں اس کا وبال یعنی بدلہ نہ بھگتنا پڑے۔ ایک مرتبہ اپنے عمال گورنر کو تحریف فرمایا۔ بعد حمد و صلات بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ قوم کے نگہبان اور چرواہے ہوں، اور ان کو اس لیے نہیں امیر بنایا کہ وہ قوم کو ٹیکسوں کے بوجھ سے دبا دیں۔ اور ابن عبد البر نے استیعاب میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی حذیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے زمانے میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک موٹا کرتا تھا جو پرانا بھی تھا، اور ایک روایت میں یہی کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ موٹی چادروں میں لپٹے ہوئے تھے، ایک کو باندھ رکھا تھا اور دوسری کو اوڑھے ہوئے تھے، اور بازاروں میں تقوی اور صدق کے گفتاری اس نے معاملہ وغیرہ کی تلقین فرماتے پھرتے تھے۔ ابو نعیم نے الحلیہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ بیت المال میں سونا چاندی بہت زیادہ آیا اور بیت المال پر ہو گیا، تب آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم کر دیا، اور جب کچھ نہ رہا تو جھاڑو دلا کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ زمین قیامت میں میری شہادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے مال فے میں سے کچھ نہیں لیا، صرف ایک شیشی ضرور لی ہے جو دراصل میرے آزاد شدہ غلام دہقان کے حصے میں آئی تھی، اس نے مجھ کو ہدیہ کر دی ہے۔ پھر اقتدار کس لیے؟ امارت و خلافت کا یہی تصور اور اس کی عملی ذمہ داریوں کا یہی نقشہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں یہ واضح فرما دیا کہ جو شخص اس ذمہ داری کا اہل نہ ہو وہ اپنی زندگی کو تج کر پبلک کی خدمت کے لیے وقت نہ ہو سکے، اور وہ محض اقتدار کی خاطر اس کو قبول نہ کرے، ورنہ خدا کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قابل توجہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے آپ عامل یعنی گورنر کیوں نہیں بنا دیتے؟
فرمایا تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے، اور بلا شبہ یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، اگر یہ کہ کوئی اس کے حقوق و فرائض کے ساتھ اس کو لے اور ٹھیک ٹھیک ان حقوق و فرائض کو انجام دے۔ دوسری روایت میں حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، تم کبھی امارت کی خواہش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم کو بغیر خواہش و طلب کے امیر بنا دیا گیا تو اللہ کی جانب سے تمہاری مدد اور اعانت کی جائے گی، اور اگر تمہارے سوال پر تم کو امارت دی گئی تو اس کا سارا بوجھ تم ہی پر ڈال دیا جائے گا، یعنی خدا کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ بلا شبہ تم امارت یعنی خلافت متمکن ہونے کے لالچی بن جاؤ گے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا باعث ہوگی۔ اور اسی مقدس تعلیم کا یہ نتیجہ تھا کہ خلفائے راشدین خلافت کے حقوق و فرائض کو بدرجہ اتم انجام دینے کے باوجود بھی یہی محسوس کرتے رہے کہ ہم اس اہم خدمت سے پوری طرح عہدہ برآ نہ ہو سکے، اور اس لیے خدا تعالیٰ کے یہاں جوابدہی کے خوف سے لرزہ برندم نظر آیا کرے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریضہ خلافت کی اہمیت اور ذمہ داری کو جب زیادہ محسوس فرماتے تو زمین سے مٹی اٹھا لیتے اور فرماتے، اے کاش میں مٹی ہوتا، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا اور میری ماں مجھ کو نہ جانتی۔ اور آخر وقت میں جب لوگوں نے آپ کی خلافت کے زمانے سے مناقب بیان کر کے ان کو آخرت کے اجر کی بشارتیں سنائی تو فرمانے لگے، اور میں تو یہی محبوب رکھتا ہوں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اس امر خلافت کے مواخذے سے برابر سرابر نجات پا جاؤں، اور نہ مجھ سے مواخذہ ہو اور نہ انعام ملے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ساری رات مصلی پر بیٹھے روتے رہے، صبح کو زوجہ محترمہ رحمہ اللہ نے اس غیر معمولی رنج و غم کا حال دریافت کیا تو فرمایا، میرا حال یہ ہے کہ اسود و احمر تمام امت مسلمہ کا میں والی ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ دور دور اقطاع و امصار میں ایسے ناتواں مسافر ہوں گے جو قناعت اور تنگحالی کی وجہ سے برباد ہو رہے ہوں گے، بہت سے محتاج فقیر، بہت سے مجبور قیدی، اور اسی طرح بہت سے کمزور ناتواں ہوں گے۔ بس مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مجھ سے ضرور سوال کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ضرور مجھ سے جھگڑیں گے، سو میں ڈر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کے حضور میں جو عذر پیش نہ کر سکوں گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو حجت لا سکوں گا، تو یہ رنج و غم اسی خوف کی وجہ سے ہے۔ مباحث کا خلاصہ، الحاصل یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا وہ مختصر خاکہ جو خلافت اور نیابت الہیہ کے نام سے قائم ہوتی اور جماعت کے نظام اجتماعی کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق و فرائض میں راعی اور رعیت یا امیر اور مامور غرض جماعت کے ہر فرد کو مساوات عدلی، ایکویلٹی ان جسٹس کی ترازو میں وزن کرتی ہے، اور اسی ماحول میں ایسے اقتصادی اور معاشی نظام کو برے کر لاتی ہے جس کے صالح ہونے اور اس کی بدولت جماعت کے ہر فرد کے خوشحال ہونے اور مطمئن زندگی بسر کرنے میں کسی قسم کے ریب و شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی۔ اور اس کے برعکس اس نظام حکومت کو اسلام ملعون کرا دیتا ہے جو انسانوں کے درمیان اس لیے برائے کار لایا جاتا ہے کہ اس سے کسی شخص واحد کی یا کسی پارٹی اور جماعت کی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان اور خدا کی مخلوق کے مابین اخوت و مواسات اور باہمی ہمدردی کی بجائے ظالم اور مظلوم کا تعلق قائم ہوتا، اور ایک دوسرے کے خلاف معاشی دستبرد یا جماعتی رقابت اور یا طبقاتی جنگ کے نمایاں کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ چنانچہ اس قسم کے نظام حکومت کے متعلق قرآن عزیز نے اس طرح ذکر کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض، بلا شبہ فرعون نے خدا کی زمین میں اودھم مچایا رکھا ہے اور اس کے مصر کے باشندوں میں پھوٹ ڈال کر اس نے پارٹیاں بنا دی ہیں، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کرتا رہتا ہے، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی لڑکیوں کو بانگیاں بنانے کے لیے زندہ رکھتا ہے، بے شک وہ مفسدوں میں سے ہے، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین مصر میں کمزور ہیں
ان پہ احسان کریں اور ان کو قوموں کا پیشوا بنائیں اور اپنی زمین کا ان کو وارث بنائیں۔ فرعونی اور طاغوتی طریقہ حکومت کا یہی سب سے بڑا نمایاں امتیاز ہے جو حکومت ربانی کے مقابلے میں اپنے اسلحہ شر و فساد سے مسلح ہو کر سامنے آتا ہے کہ وہ بادشاہ، ڈکٹیٹر یا صدر جمہوریہ اور یا کسی پارٹی اور جماعت کی ذاتی اقتدار کی ترقی کے لیے ایسے قوانین بناتا ہے کہ جس سے قلم روئے حکومت کی مختلف عناصر میں پھوٹ ڈالی جائے، وہ کسی کو کمزور اور کسی کو قوی بنا کر جماعتی رقابت پیدا کی جائے تاکہ اخوت عام، جنرل برادرہڈ اور ہمگیر مواسات، یونیورسل بینیفیکشنز کبھی بروئے کار نہ آ سکیں اور خدا کی یہ تمام مخلوق ایک کنبہ اور ایک برادری نہ بن سکیں۔ اس لیے نائبین خلافت ہمیشہ عمال خلافت کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت حق کا یعنی خلافت حکومت طاغوتی کی شکل اختیار کر لے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، بعد حمد الصلاۃ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر والی یعنی گورنر وہ ہے جس کی رعایا خوشحال اور امن کے ساتھ ہو، اور سب سے بدبخت والی وہ ہے جس کی رعایا بدحال اور پریشان حال ہو۔ تجھ کو کجی سے بچنا چاہیے تاکہ تیرے کارندے یعنی ماتحت افسر بھی ظلم و کجی نہ کر سکیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس قسم کے ارشادات گرامی سے متذکرہ بالا حقیقت کو واضح فرماتے رہے۔ الا کلکم بنی آدم وآدم من تراب، آگاہ ہو کہ تم سب انسان اولاد آدم علیہ السلام ہو اور آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ واحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، تمہاری مخلوق تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے حق میں مفید ہو۔ بہرحال اسلام نے نظام حکومت کا جو نقشہ تیار کیا ہے اور ان میں نہ مذموم سرمایہ داری کا گزر ہو سکتا ہے اور نہ طبقاتی جنگ کا امکان ہے۔ اس کا معاشی نظام نہ افراد کے انفرادی حقوق کو سلب کر کے تعطل و جمود پیدا کرتا ہے اور نہ افراد کو جماعتی زندگی سے کاٹ کر بالکل آزاد چھوڑتا ہے، اور بلا شبہ اس کا معاشی نظام نفع بازی کی بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانوں کی حاجت روائی فلفلمنٹ آف نیڈ کے اساس پر قائم ہے۔ اس کی معیشت کا دسترخوان فاتح و مفتوح، آزاد و غلام، اسود و احمر اور مسلم و کافر سب کے لیے وسیع ہے، اور وہ زیر دستوں پر ارباب قوت کو مسلط نہیں ہونے دیتا اور باب دولت کو حصول دولت میں اس طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ وہ غریبوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیں۔ وہ سب کو بخشتا ہے، وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اور مزدور کاشتکار ہی نہیں بلکہ ہر زیر دست کو بلند کرتا اور جماعت کے ہر فرد کے درمیان اخوت عام اور عالمگیری مواسات کو رشتہ قائم کرتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا خوب لکھا ہے، اسلام نے سوسائٹی کا جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑپتی ہوں گے، نہ مفلس و محتاج طبقے، ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائے گی۔